السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل الحلیم ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال تعالی انا كذلك نجزی المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو قربانی کی زندہ تصویر دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا لخت جگر حضرت اسماعیل کی جذبہ احسان لو۔ قربانی کی طرف سے ایک ظاہرانہ نظر ڈالے گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برے ہو چکے تھے، کئی برسوں سے بے اولاد تھے۔ جب بے چینی حد سے بڑی اور اپنی ویران چمن میں ایک مہکتے پھول کی ضرورت محسوس کی تو نہایت گریا بیزاری سے اپنے رب کو پکارا، وَهَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، خدایا مجھ کو ایک صالح بیٹا عطا فرما، میری چمن میں ایک پھول عطا فرما۔ اللہ تعالی خلیل کی دعا کا رد کرنے والا تھا۔ جواب ملا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالی نے بیٹا کو عطا کر دیا، لیکن جب ساتھ ہی آپ کو امتحان و آزمائش بھی ڈال دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی تھی، نہ پانی تھا اور نہ کوئی سایہ دار درخت تھا۔ عزیزان گرامی، کچھ دن تو گزارا ہو گیا، لیکن جب ساتھ کا دانا پانی بھی ختم ہو گیا، دودھ بھی خشک ہو گیا تو معصوم بچے پیاس کے مارے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی، پانی نہیں ملا۔ خدا کی قدرت، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایریا لگاتے تھے، وہ پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زنجان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان لیا گیا۔ وہ امتحان تھا امید کا مرکز بڑھاپے کی لاٹھی لاڈ لے اور اکلوتے فرزندی اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا۔ دونوں باپ بیٹے اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو علم اقبال نے کیا خوب کہا، اے فیضان نظر تھایا کہ مکتب کی کرامت تھی، اے فیضان نظر تھایا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور گلے پر چھری چلا دی۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنی رب کے حکم کو پورا کر دیا، اس کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کر دیا۔ اسی دن سے ہر مسلمان